بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اسم اعظم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اسم اعظم کے بارے میں مختلف علماء نے مختلف نظریات بیان کیے ہیں۔ ہم ان سارے نظریات کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، تحقیق کیا ہے، مطالعہ کیا ہے اور سمجھا ہے، اس کو ہم اختصار کے ساتھ اور سمرائز کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے اسم کے بارے میں ایک جنرل اور عام تصور اور مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے اسم اعظم، ان 3 پوائنٹس پر آج ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ پہلے ہم لے لیتے ہیں عام سینس میں، عام معنی اور عام مفہوم میں کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ اسم جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نام، انگریزی میں کہتے ہیں نیم۔ ہر چیز کا، ہر شہر کا، ہر جگہ کا، ہر انسان کا ایک نام ہوتا ہے۔ اس نام کو کہتے ہیں اسم۔ بعض اوقات یہ نام صرف لفظ ہوتا ہے اور بعض اوقات اس نام کا تعلق کسی چیز کی حقیقت سے ہوتا ہے۔ یعنی نام بعض اوقات کسی چیز کی حقیقت کو بیان کر رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات حقیقت کو بیان نہیں کر رہا ہوتا، صرف ایک نشانی، ایک سمبل، ایک علامت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب یہ ایک چیز ہے۔ کاغذات 50 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، ایک خاص ترتیب میں کٹے ہوئے، لکھے ہوئے، پرنٹ کیے ہوئے، بائنڈ کیے ہوئے ایک شکل ہے، اسے آپ کہتے ہیں یہ کتاب ہے۔ وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، آپ اسے کہتے ہیں کتاب۔ تو ایک چیز ہے، اس کا نام ہے کتاب۔ جہاں بھی وہ چیز آپ کو نظر آئے گی آپ کہیں گے یہ کتاب ہے۔ بچے کے بھی سامنے رکھیں گے، کہیں گے یہ کیا ہے، بچہ کہے گا یہ کتاب ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز ہے جس سے لکھنے کا کام لیا جاتا ہے، چاہے اس کی شکل کچھ بھی ہو، آپ اسے کہتے ہیں یہ قلم ہے۔ تو کتاب ایک حقیقت کا نام ہے، قلم ایک حقیقت کا نام ہے۔ تو کتاب کا لفظ ایک حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے، قلم کا لفظ ایک حقیقت کی طرف ہمیں اور ہمارے ذہن کو متوجہ کرتا ہے۔ جب ہم قلم کا لفظ سنتے ہیں ایک خاص چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ تو یہ ہے ایک حقیقی مطلب، کسی حقیقت کا ہم نے نام رکھ دیا ہے۔ ایک نام ہوتا ہے لفظی، اس کا حقیقت سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا نام کیا رکھیں۔ اب آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس کا نام خالد رکھ دیا، آپ نے اس کا نام حامد رکھ دیا، آپ نے اس کا نام عمران رکھ دیا، آپ نے اس کا نام XYZ کچھ بھی رکھ دیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو اس نام کا مفہوم ہے، جو اس نام کے معنی ہیں، وہ بھی اس کے اندر پائے جاتے ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص کا نام رکھ دیا گیا کریم اور حقیقت میں وہ بالکل کریم نہ ہو بلکہ 100% بخیل ہو۔ ایک انسان کا نام ماں باپ نے رکھ دیا دلاور خان، ماں باپ نے اس کا نام رکھ دیا بہادر خان، لیکن ہو سکتا ہے عملی زندگی میں، حقیقی زندگی میں وہ بہت بزدل انسان ہو، ڈرپوک انسان ہو۔ تو وہ شخص جو حقیقی زندگی میں بزدل بھی ہے، ڈرپوک بھی ہے، لیکن اس کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے بہادر خان، اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے بہادر خان، اس کے تمام تعلیمی اسناد پہ لکھا ہوا ہے بہادر خان۔ آپ نے اس کا نمبر بھی اپنے فون میں سیو کیا ہوا ہے بہادر کے نام سے، آپ اسے پکاریں گے بہادر صاحب کہہ کر ہی۔ تو یہ لفظی نام ہوتا ہے۔ تو ایک نام لفظی ہوتا ہے جس کا معنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک نام وہ ہوتا ہے جو کسی حقیقت اور کسی معنی کو بیان کرتا ہے۔ جب ہم
اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، وہ جو الفاظ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ ہیں تو الفاظ، لیکن وہ الفاظ جن معانی کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ان معانی کو پوری طرح سے بیان کرتے ہیں۔ ہم کسی انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں انسان کریم ہے، ہو سکتا ہے وہ بخیل ہو، لیکن جب اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کریم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ کریم ہے، اس کے اندر کرم والی اور کریم ہونے والی صفت پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف لفظ کریم بول رہے ہیں اور اس کے اندر کرم اور کریم والی صفت نہ پائی جاتی ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کریم تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں 99 نام، ان میں سے ایک نام اللہ جسے کہا جاتا ہے کہ ذاتی نام، اور باقی جتنے نام ہیں صفاتی نام۔ اللہ اس ہستی کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے، اس موجود کا نام ہے جو ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہے، اور ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص، ہر قسم کی کمی، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ آپ پاسٹ میں سوچیں، جہاں تک آپ کا ذہن پاسٹ میں جاتا ہے ہمیشہ سے تھا۔ پاسٹ میں کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ اس میں وہ نہ ہو۔ آپ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہتے ہیں کہ 25 دسمبر 1875 کو پیدا ہوئے، یعنی 25 دسمبر 1875 سے پہلے وہ موجود نہیں تھے۔ اسی طرح سے کسی بھی شخصیت کے بارے میں لے لیں، لیکن اللہ کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ وہ ازلی ہے تو اس کے معنی پاسٹ میں ہمیشہ 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 سے تھا اور ہے، اور پھر وہ ازلی ہے، یعنی فیوچر میں ہمیشہ 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 رہے گا، کہیں اینڈ نہیں ہے۔ پاسٹ میں چلے جائیں تو اس کا بگننگ نہیں ہے، اس کا آغاز نہیں ہے، اس کا سٹارٹ نہیں ہے۔ آغاز ہو، بگننگ ہو، سٹارٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے وہ موجود نہیں تھا، تو پھر ازلی نہیں رہتا۔ اور فیوچر میں اگر آپ سوچیں کہ فلاں ٹائم تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے، تو پھر ابدی نہیں رہتا۔ لیکن وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اس کا کوئی سٹارٹ نہیں ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں ہے، کوئی بگننگ نہیں ہے، اور کوئی اس کا اینڈ بھی نہیں ہے۔ وہ تمام صفات کمال کا مالک ہے، وہ غنی ہے، محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ باسط ہے، وہ قابض ہے۔ جتنے وہ 98 صفاتی نام ہیں وہ سارے کے سارے اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ وہ ذات جس کے اندر وہ ساری صفات پائی جاتی ہیں جن کو ہم 98 صفاتی ناموں سے بیان کرتے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی جاتی ہو تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ نہیں ہے، وہ کامل نہیں ہے۔ 99 میں سے 98 پائی جاتی ہیں، 99 نام ہے اس کے، آپ یوں کر لیں 99 نام ہے، ایک اللہ اور باقی 98۔ اللہ ذاتی نام ہو گیا، 98 صفاتی نام ہو گیا۔ 98 صفاتی میں سے ایک کو بھی آپ مائنس کر دیں تو وہ اللہ نہیں رہتا۔ آپ کے ساری صفات اس کے اندر ہیں لیکن علیم نہیں ہے تو پھر وہ اللہ نہیں رہے گا۔ ساری صفات پائی جاتی ہیں لیکن آپ کے قدیر نہیں ہے، پھر اللہ نہیں رہے گا۔ ساری صفات پائی جاتی ہیں لیکن کریم نہیں ہے، پھر اللہ نہیں رہے گا۔ یعنی ایک نقص اس کے اندر آ گیا نا۔ تو تمام صفات کمال اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور پائی بھی کیسی جاتی ہیں؟ کامل طور پہ پائی جاتی ہیں۔ آپ کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن کیا وہ ہر چیز کا عالم ہے؟ ہر چیز کا عالم نہیں ہے، کسی ایک فیلڈ میں عالم ہے۔
ایک فیلڈ میں عالم ہے، باقی بہت سارے فیلڈز میں جاہل ہے، اور کئی فیلڈز میں تو ٹوٹل جاہل ہے۔ اور جس فیلڈ کا وہ بہت بڑا عالم ہے اس میں بھی اس کا علم پرفیکٹ نہیں ہے، ابھی بہت ساری چیزیں وہ مزید اپنے فیلڈ کے اندر امپروو کر سکتا ہے، مزید علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو ایک صفت ہے بھی تو وہ کامل نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن اللہ کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ عالم ہے، علیم ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا، ہر موضوع کا، ہر معاملے کا علم رکھتا ہے، اور پوری طرح سے رکھتا ہے، مکمل علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اس کے علم میں پرفیکشن ہے۔ اسی طرح سے باقی تمام صفات کو بھی آپ لے لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہستی، ایک ذات، ایک موجود، جس کا اسم ذات ہے اللہ، جس کے اندر وہ ساری صفات پائی جاتی ہیں جو اس کے صفاتی نام ہے۔ اب اس ہستی کو ہم کہتے ہیں، اس ذات کو ہم کہتے ہیں اللہ۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں میں سے اسم اعظم کون سا نام ہے؟ اسم اعظم یعنی سب سے بڑا نام۔ اصل بات جو آج ہم نے کرنی ہے کہ اسم اعظم ان ناموں میں سے کون سا نام ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، تو ایک نظریہ جس کو میں بھی بلیو کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے نظریات کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اپنی اپنی جگہ پر اسم اعظم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ہی ذات کے نام ہیں، ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، ایک موجود ہے جو ہر لحاظ سے کامل ہے، جس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ اسی ہستی کو آپ کہتے ہیں اللہ، اسی ہستی کو آپ کہتے ہیں رحمان، اسی ہستی کو آپ کہتے ہیں رحیم، اسی ہستی کو آپ کہتے ہیں کریم، اسی ہستی کو آپ کہتے ہیں وہاب، اسی ہستی کو آپ کہتے ہیں رزاق، اسی ہستی کو آپ کہتے ہیں شافی، اسی ہستی کو آپ کہتے ہیں معز، اسی ہستی کو آپ کہتے ہیں مذل۔ تو یہ سارے نام ایک ہستی کے ہیں، ایک ذات کے ہیں، وہ ذات جو ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہے، اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہے، کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ سارے کے سارے نام اسم اعظم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام اسم اعظم ہے۔ اب ہر نام ہر ایک کے لیے اسم اعظم ہے یہ نہیں ہے، ہر نام ہر شخص کے لیے اسم اعظم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے کسی بھی نام کو اگر آپ اس نام کے معنی کو سمجھ لیں، اس نام کی معرفت حاصل کر لیں، اور اس نام کی ظاہری اور باطنی آداب و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نام کا آپ ذکر کرنا شروع کر دیں، اس نام کے ذریعے سے اللہ سے رابطہ قائم کرنا شروع کر دیں، تو اس نام کی روحانیت کے ساتھ جب آپ کی روح جڑ جاتی ہے، یہ اہم نقطہ ہے کہ جب آپ اللہ کے کسی بھی نام کو اس کے معنی کو جان کر، اس کے معنی کی معرفت حاصل کر کے، اس کے تمام ظاہری و باطنی آداب و شرائط کا خیال رکھ کر، ایک مناسب مقدار میں، ایک مناسب تعداد میں، مناسب وقت پر، مناسب روٹین کے ساتھ آپ باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس اسم کی روحانیت آپ کی روح کے ساتھ جڑ جاتی ہے، آپ کی روح کے ساتھ رچ بس جاتی ہے۔ تو جس اسم کی روحانیت آپ کی روح کے ساتھ جڑ جائے، وہ اسم آپ کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے۔ آپ کے لیے کچھ اور ہو سکتا ہے اسم، کسی اور کے لیے کوئی اور ہو سکتا ہے، کسی اور کے لیے کوئی اور ہو سکتا ہے۔ آپ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک ایسی عمارت میں رہتے ہیں کہ جس میں 20 کمرے ہیں، فرض کریں
ان 20 کمروں میں سے ایک کمرہ آپ کا ہے. ہر کمرے کی ایک الگ چابی ہے، تو 20 چابیوں کا گچھا ہے. اب آپ کا جو کمرہ ہے 20 چابیوں میں سے ہر چابی تو اسے نہیں لگے گی نا. جو چابی آپ کے کمرے کو لگتی ہے وہ آپ کی چابی ہے، باقی دوسروں کی. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو سارے نام ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر اسم اعظم ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر نام اپنی جگہ پر اسم اعظم ہے. جیسے 20 چابیوں کا ایک گچھا، ہر چابی اپنی جگہ پر چابی ہے اور کوئی نہ کوئی دروازہ اس سے کھلتا ہے. لیکن جس اسم کے ساتھ آپ نے اپنا ایک روحانی تعلق قائم کر لیا، جس اسم کے ذریعے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک روحانی تعلق قائم کر لیا، جس اسم کی روحانیت آپ کی روح کے ساتھ جڑ گئی، وہ اسم آپ کے لیے اسم اعظم بن جائے گا. تو اسم اعظم کو یوں اس لحاظ سے بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان ناموں میں سے کوئی ایک نام اسم اعظم ہے اور باقی نام اسم اعظم نہیں ہے. ہر نام اسم اعظم ہے، اس لیے کہ ہر نام اس ذات کا نام ہے جو کہ اعظم ہے، عظیم ہے، ہر لحاظ سے عظیم ہے. اب اسم اعظم کا ایک تو یہ پہلو جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی جو روحانی تعلق ہے، کون سے نام کے ذریعے سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے روحانی تعلق قائم کیا ہے، اور کون سے نام کی روحانیت آپ کی روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور رچ بس گئی ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہو گیا. اس کے علاوہ مختلف حاجات کے لیے، مختلف ضروریات کے لیے اور پھر مختلف دیگر معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہر اسم ہے وہ اپنے معنی کے لحاظ سے ایک الگ سے اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے رزاق یہ اسم اعظم بن جائے گا. ایک شخص بیمار ہے، اسے صحت چاہیے، شفا چاہیے، اس کے لیے اسم شافی یا شافیو یہ اسم اعظم بن جائے گا. اور اسی طرح سے ہر شخص کی جو اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، اس کی جو زندگی میں نقائص ہوتے ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کی جو حاجت ہوتی ہے مجموعی طور پر اس کے حساب سے اس کے لیے بھی ایک الگ اسم اعظم کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر علماء نے اور اسماء حسنہ کے ماہرین نے پھر بہت سارے طریقے بیان کیے ہوئے ہیں کہ کیسے کن حالات میں کون سے اسم کو اسم اعظم کے طور پر منتخب کر کے پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس سلسلے کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آج کی ویڈیو یہاں تک رکھتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اسماء کی معرفت نصیب فرمائے اور اپنے اسماء کے ذریعے سے ہمیں اپنے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.